بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بنی اسرائیل دنیا کی سب سے بڑی قوم تھی۔ اس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ ان تمام انبیاء کرام نے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین دلانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس قوم کی طرف جو بھی نبی آتا، یہ لوگ اس نبی کو ہر طرح کی تکالیف پہنچاتے اور نہ ہی اس نبی پر ایمان لاتے۔ جب اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرماتے تو یہ قوم ایمان لے آتی، اور جب اس پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا تو یہ واپس شرک میں مبتلا ہو جاتے اور بتوں کی پوجا شروع کر دیتے۔ فرعون خود کو خدا کہلاتا تھا۔ ایک دن فرعون اپنے بستر پر سو رہا تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک عجیب و غریب قسم کی آگ ظاہر ہوئی جس نے تمام کافروں کو جلا کر راکھ کر دیا، اور بنی اسرائیل میں رہنے والے مسلمانوں کو کچھ نہ کہا۔ پھر اگلے ہی دن فرعون نے اپنے دربار میں تمام نجومیوں کو اکٹھا کیا اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ان سے کہا۔ تمام نجومیوں نے اپنے اپنے علم کا استعمال کرتے ہوئے اس کی تعبیر کچھ یوں بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا اور خود تمہاری سلطنت پر قابض ہو جائے گا۔ فرعون خود کو خدا کہلاتا۔ اپنی سلطنت کے چھن جانے کے خوف سے اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے نوکر بنی اسرائیل کے گھر گھر اور گلی گلی میں پھیل گئے، جہاں کوئی بھی بچہ نظر آتا اسے قتل کر دیتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے 2 بچے ایسے پیدا ہوئے جو اس قتل و غارت سے محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ایک بچہ فرعون کے گھر میں ہی پرورش پانے لگا، اور دوسرا بچہ جس کو اس کی ماں نے قتل ہونے کے ڈر سے ایک پہاڑی پر چھوڑ دیا۔ پہاڑی پر بچے کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ اس پہاڑی پر نازل ہوتے اور اس بچے کے منہ میں اپنی انگلی داخل فرماتے، جس کی وجہ سے اس بچے کو خوراک اور دودھ ملتا اور اس بچے کی پرورش ہوتی۔ چنانچہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا گیا اور یہ دونوں بچے چند ہی سالوں میں جوان ہو گئے۔ اتفاق سے دونوں بچوں کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی، جو بچہ فرعون کے گھر میں جوان ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور اپنی الہامی کتاب تورات بھی عطا کی۔ اور جس بچے کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزیز فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی، وہ بڑا ہو کر بدبخت سامری جادوگر بنا۔ جب بنی اسرائیل پر فرعون کا ظلم اپنی حد سے تجاوز کر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا وہ اپنی قوم کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو جائے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریائے نیل کے قریب جا پہنچی تو یہ خبر جب فرعون کو معلوم ہوئی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے اپنے سب سے بڑے لشکر کو تیار کیا، جس کو حکم دیا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم دریائے نیل کے قریب پہنچ گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے جب دیکھا کہ فرعون کا لشکر ان کے پیچھے آ رہا ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ڈنڈا پکڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس ڈنڈے کو پانی پر مارا تو وہ وہیں پر ایک پل بن گیا، جس پر سے گزر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئی۔ جب فرعون کی قوم اس پل سے گزرنے لگی تو وہ پل خود بخود غائب ہو گیا۔
اور یہ لشکر پانی میں ڈوب کر تباہ ہو گیا۔ فرعون کو غرق کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو حکم دیا وہ واپس مصر میں چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم واپس چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر یہ فضل و کرم کیا۔ فرعون کے تمام خزانے اور اس کے محلات وغیرہ سب مسلمانوں کو مل گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور اپنی الہامی کتاب تورات عطا کی۔ اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو شرعی اصول بتائے۔ ان اصولوں پر عمل کر کے یہ قوم اپنی زندگی گزارے گی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو بنی اسرائیل پر خلیفہ مقرر کیا اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے کوہ طور پہاڑ پر چلے گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل میں ایک خطرناک جادوگر رہتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے تو وہ جادوگر جس کا نام سامری تھا، اس نے بنی اسرائیل میں فساد پھیلانا شروع کر دیا اور اس نے تمام مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ سامری جادوگر اپنے دھوکے اور فریب سے مسلمانوں کے پاس جتنا سونا تھا وہ سارا حاصل کر لیا اور اس سونے کو ایک دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا، جس سے یہ سونا ایک گائے کے بچڑے کی صورت اختیار کر گیا۔ سامری جادوگر نے اس بچڑے کو اٹھایا اور ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا اور اس کے منہ میں وہ مٹی داخل کر دی جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ جب اس نے یہ مٹی اس بچڑے کے منہ میں داخل کی تو یہ بچڑا جاندار ہو گیا اور یہ بولنے لگا۔ بنی اسرائیل کے لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس بچڑے کو اپنا خدا ماننے لگے۔ سامری جادوگر نے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جس خدا کی تلاش میں گئے ہیں وہ وہی خدا ہے اور موسیٰ تو اسی جگہ پر ہلاک ہو گیا ہے۔ سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو اس بچڑے کے سامنے جمع کیا اور اس بچڑے سے پوچھا، بتا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں بنی اسرائیل اور موسیٰ کا خدا ہوں۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر بنی اسرائیل کے 1200 مسلمانوں کے علاوہ باقی ساری قوم اس بچڑے کو اپنا خدا ماننے لگی۔ چنانچہ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک کے اندر مبتلا پایا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، شرک سے باز آ جاؤ۔ لیکن وہ قوم اس شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ چنانچہ جب ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر تورات لے کر واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم شرک میں مبتلا تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا، یہ قوم کس طرح شرک میں مبتلا ہو گئی جبکہ میں آپ کو اس قوم پر خلیفہ مقرر کر کے گیا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، میں نے اس قوم کو بہت روکا، ان قریب تھا کہ یہ قوم مجھے قتل کر دیتی۔ اس سارے معاملے کے پیچھے سامری کا ہاتھ ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر سے پوچھا، تم نے یہ شرک کیوں کیا؟ سامری جادوگر نے کہا کہ میں نے یہ شرک اپنے نفس کے ابھارنے پر کیا اور یہ بچڑا ہی ہمارا رب ہے۔ اس وقت موسیٰ سامری کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دردناک بد دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سامری کو ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا کیا، وہ ساری زندگی لوگوں سے یہ کہتا رہا، میرے نزدیک مت آنا اور مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامری جادوگر کو اس قسم کی بیماری میں مبتلا کیا، اگر کوئی بھی انسان اس کو ہاتھ لگاتا تو وہ سخت بخار میں تڑپنے لگ جاتا۔ اسی طرح سامری جادوگر ساری زندگی جنگلات میں بھڑکتا رہا اور اسی موذی بیماری سے وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو اپنے ہاتھوں سے توڑ پھوڑ دیا اور بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بنی اسرائیل کی معافی اس صورت میں ہوگی اگر یہ ساری قوم اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گی۔ تب ساری قوم نے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامری جادوگر کو اس کے گناہ کی سزا دے دی اور بنی اسرائیل کو بھی شرک پر ان کی سزا